بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیارا گروپ یوٹیوب چینل۔ میں نے آج آپ سے جو ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کی اہمیت حدیث کے ذریعے سے، کہ یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ، کہ سب سے افضل جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ لا کا مطلب نہیں، الہ کے سوا، لا الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود، کوئی عبادت، کوئی حکم دینے والا نہیں۔ تو اس کی حدیث پاک کی روشنی میں کون کون سی فضیلت ہے، آج اس ٹاپک کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ لا الہ الا اللہ کی ہماری زندگی میں، طرز زندگی میں کتنی ضرورت اور کتنی اہمیت ہے، جس کو ہم نے پس پردہ ڈال دیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ڈسکس کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت حدیث کی روشنی میں کیا ہے۔ آپ سب سے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دنیا میں دو چیزیں ایسی ہیں جس کے درمیان اللہ عرش معلیٰ اور انسان کے درمیان کوئی بھی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ پہلی چیز، کسی بھی انسان کا اخلاص نیت سے، خلوص دل سے کہہ دینا لا الہ الا اللہ۔ جب کوئی انسان اپنے خلوص دل سے یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، تو اس بندے اور رب کے درمیان کوئی بھی پردہ حائل نہیں ہوتا، یہ ڈائریکٹ عرش معلیٰ تک پہنچتا ہے۔ اور دوسری چیز، کسی باپ کا بیٹے کے حق میں دعا کر دینا، یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرتا ہے تو وہ ڈائریکٹ عرش معلیٰ تک پہنچتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں جن سے حدیث پاک کی کتابوں میں سب سے زیادہ روایتیں ملتی ہیں۔ تو جب کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو من و ان لکھ لیا کرتے تھے اور اس کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ اس لیے آج کل حدیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ جو مقبول باتیں حدیث کی کوٹ کی جاتی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں۔ تو ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سعادت شفاعت آپ کی کس کے ساتھ ہوگی؟ آپ کی شفاعت کی سعادت کس کے ساتھ ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال آقا دو جہاں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم تھا کہ تم سب سے پہلے یہ بات مجھ سے پوچھو گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا، سب سے زیادہ قیامت میں شفاعت اس کے ساتھ ہوگی۔ اخلاص سے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ اگر ایک انسان، کوئی مشرک، کوئی کافر 100 سال بھی گناہ کرتا ہے، شرک کرتا ہے، مشرک کرتا ہے، تو اگر وہ سچے دل سے 100 سال کے بعد بھی سچے دل سے اخلاص نیت کے ساتھ اپنی زبان سے اور اپنے دل سے اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ پاک کی ذات جو بے نیاز ہے اس انسان کے 100 سال کے گناہ اس ایک کلمے کی وجہ سے بخش دیتے ہیں۔ جتنی بھی اس شخص نے گناہوں کا ڈھیر زمین سے لے کے آسمان تک ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ پاک کی وہ ذات اس انسان کے خلوص دل سے ایک دفعہ کہہ دینے سے اس کے تمام گناہ کو بخش دیتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ میری سب سے زیادہ شفاعت اس کو نصیب ہوگی جو خالص دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوں گے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، کیونکہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے۔ حضرت ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اخلاص سے، خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو کسی نے عرض کیا کہ خلوص دل سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلمہ، وہ لا الہ الا اللہ اسے برے کاموں سے، حرام کاموں سے روکے رکھے۔ مینس کہ کوئی انسان اگر اپنے خلوص دل سے، نیت سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ جو اللہ پاک نے حرام کام انسانوں کو بتلائے ہیں ان کاموں سے اپنے آپ کو روکے رکھے، اپنے نفس کو شیطان کے پیروکار نہ بنائے، بلکہ جو اللہ پاک نے احکام دیے ہیں اس پہ عمل پیرا ہو گئے، تو ضرور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہم سے وعدہ ہے کہ وہ انسان ضرور جنت میں داخل ہوگا۔
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارگاہ رسالت میں اللہ پاک سے کلام ہوئے اور عرض کیا کہ یا اللہ کے رسول یا اللہ مجھے کوئی ایک ایسی ورد بتا دیجئے جس سے میں آپ کو پکارا کروں۔ تو ارشاد ہوا، اللہ کا فرمان ہوا کہ آپ لا الہ الا اللہ کہا کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد کیا کہ یا اللہ یہ تو ساری کائنات کہتی ہے۔ تو پھر حکم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پھر کلام کیا کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا ورد بتا دیں جو صرف مجھے ہی عطا ہو، جو صرف میں ہی آپ کو اس ورد سے یاد کیا کروں۔ تو آپ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ تو فرمایا کہ اے موسیٰ اگر لا الہ الا اللہ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے ترازو کے دوسرے پلڑے میں دنیا آسمان اور اس کے درمیان جتنی بھی مقافات ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو وہ پلڑا جس میں لا الہ الا اللہ پڑا ہوگا وہ جھک جائے گا۔ مینس کہ لا الہ الا اللہ کہنا اتنا بھاری ہے کہ جتنا ساتوں آسمانوں اور زمینوں اور اس کے درمیان سب چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک ترازو میں رکھ دیا جائے، اس سے بھی زیادہ جو بھاری کلمات ہیں وہ کون سے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کا کہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت کی تھی تو وہ یہ کی تھی کہ 2 باتوں سے کی وصیت کی تھی اور 2 باتوں سے پناہ طلب کی تھی، روکا تھا۔ جو 2 باتوں کی نصیحت کی تھی ان میں سے ایک یہ تھی کہ لا الہ الا اللہ کو اپنا لازمی جز بنا لینا، اور دوسری جو وصیت تھی وہ یہ تھی کہ زندگی میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کیونکہ سب تعریفیں اللہ ہی کی ہیں اور پاک ذات اللہ ہی کی ہے۔ اور جو 2 وصیتوں سے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو روکا تھا وہ یہ تھی، پہلے کہ کبھی شرک کبھی نہ کرنا، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اللہ کی ذات کے ساتھ کبھی کسی کو شرک نہ کرنا، چاہے اس دنیا میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دی جائیں، اور دوسرا کہ تکبر کبھی نہ کرنا، اپنے سے زیادہ کسی کا مت سمجھنا، یہ تکبر کی ایک نشانی میں سے ہے۔ تو ان 2 باتوں کی وصیت اور 2 باتوں سے روکا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک صحابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی سے کوئی برائی سرزد ہو جائے تو اسے چاہیے کہ فوراً کوئی نیکی کا کام کرے۔ ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، بشر ہیں، تو ہم میں سے جب بھی کوئی انسان کسی سے بھی کوئی برائی سرزد ہو جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی انسان سے کوئی برائی سرزد ہو تو اسے چاہیے کہ وہ فوراً نیکی کا عمل کرے کہ اس نیکی کی وجہ سے اس برائی سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا لا الہ الا اللہ کا کہنا بھی نیکیوں میں شامل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نیکیوں میں سے سب سے افضل ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ کہے۔ میری آپ سے اور اللہ پاک سے عرض ہے کہ اللہ پاک آپ کا اور میرا اور سب مسلمانوں کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پہ کروائے۔ ایمان کا جو خاتمہ ہے وہ دین کا خاتمہ